تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پر۔ ہندوستانی ریلوے کے لیے آج کا دن بہت اہم ہونے والا ہے۔ سکندرآباد میں 2 ٹرینیں پوری رفتار سے آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ ان میں سے ایک ٹرین وزیر ریلوے اشونی وشنو کو لے کر جائے گی، جبکہ دوسری میں ریلوے بورڈ کے چیئرمین اور دیگر سینئر افسران کو لے جایا جائے گا۔ اس تجربے کے ذریعے ریلوے کی دیسی ٹیکنالوجی کاوچ کا تجربہ کیا جائے گا۔ یہ دنیا کا سستا ترین نظام ہے۔ ریلوے سفر حادثات کا ہدف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ڈھال اس مقصد کے لیے اور حادثاتی نقصان کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اگر ڈیجیٹل سسٹم، ریڈ سگنل یا کوئی دوسری خرابی یا انسانی غلطی دیکھتا ہے تو ٹرین موقع پر ہی رک جاتی ہے۔ ایک بار جب یہ نظام نافذ ہو جائے گا تو اس پر 50 لاکھ روپے فی کلومیٹر لاگت آئے گی۔ دنیا بھر میں اس کی قیمت تقریباً 2 کروڑ روپے ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق ریلوے کے وزیر اشونی وشنو سنت نگر شنکر پلی سیکشن پر سسٹم کے ٹیسٹ کے ایک حصے کے طور پر سکندرآباد میں ہوں گے۔ ریلوے کے ایک اہلکار نے کہا، ریلوے کے وزیر اور سی آر بی ریلوے بورڈ کے چیئرمین 4 مارچ کو ٹیسٹ میں حصہ لیں گے۔ ہم دکھائیں گے کہ یہ نظام 3 صورتوں میں کیسے کام کرتا ہے۔ جب ٹرین ایک ایسے سگنل سے گزرتی ہے جہاں اسے جانے کی اجازت نہیں ہے تو ایک خطرے کا اشارہ بھیجتی ہے۔ اگر لوکو پائلٹ ٹرین کو روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو کاوش ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹرین کے بریک خود بخود لگ جاتے ہیں اور ٹرین کسی بھی حادثے سے بچ سکتی ہے۔ اہلکار نے کہا، ٹیکنالوجی ہائی فریکوینسی ریڈیو مواصلات پر کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ حفاظتی ٹیکنالوجی کی اعلیٰ ترین سطح ہے۔ ایک سینئر ریلوے اہلکار نے بتایا، اس کاوچ نظام کا اعلان اس سال کے بجٹ میں کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے بیٹنگ سپر سٹار وراٹ کوہلی کو جمعے کی صبح بی سی سی آئی نے ان کے بین الاقوامی کیریئر کے 100ویں ٹیسٹ سے قبل مبارکباد دی۔ کوہلی ٹیسٹ کی سنچری مکمل کرنے والے 12ویں ہندوستانی کھلاڑی بن گئے ہیں اور سچن تندولکر کے پاس 200 ٹیسٹ کھیلنے کا آل ٹائم ریکارڈ ہے، جو کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ 33 سالہ کوہلی کو ہندوستانی بیٹنگ لیجنڈ اور موجودہ ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل ڈراوڈ نے خصوصی کیپ پیش کی اور امید ہے کہ یہ آنے والی بہت سی چیزوں کا آغاز ہے۔ جیسا کہ ہم ڈریسنگ روم میں کہتے ہیں، اسے دگنا کرو۔ مختصر تقریب کے دوران کوہلی کی اہلیہ اور بالی ووڈ اداکارہ انوشکا شرما بھی موجود تھیں۔ تاہم ٹوئٹر پر مداحوں نے انوشکا کی موجودگی سے منقسم ہو کر اس کے پیچھے کی منطق پر سوال اٹھائے، جبکہ دوسروں نے ان کا دفاع کیا۔ آسٹریلیا کرکٹ نے جمعے کو اعلان کیا کہ سابق وکٹ کیپر بلے باز راڈ مارش 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مارش کوما میں تھا اور گزشتہ ہفتے دل کا دورہ پڑنے کے بعد وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ آسٹریلوی کرکٹ کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو راڈ مارش کو پسند کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے، ایک انتہائی افسوسناک دن ہے۔ راڈ کو ہمیشہ اس کے لیے یاد رکھا جائے گا کہ اس نے جس طرح سے کھیل کھیلا اور اس خوشی کے لیے جو اس نے آسٹریلیا کی کچھ عظیم ٹیموں کے رکن کے طور پر ہجوم کو پہنچایا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ جمعے کو جھارکھنڈ کا دورہ کریں گے تاکہ چنئی سرحد کے ساتھ وادی گلوان کی جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے 2 فوجیوں کے اہل خانہ کو مالی امداد فراہم کریں۔ کے سی آر دونوں فوجیوں کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے کے چیک حوالے کریں گے۔ کے سی آر اپنے جھارکھنڈ ہم منصب ہیمنت سورین سے رانچی میں ملاقات کریں گے۔ تلنگانہ حکومت نے اس سے قبل سنتوش کے خاندان کی مدد کی تھی، جو وادی گلوان جھڑپوں میں مارے گئے تھے۔ کرنل سنتوش کا تعلق ریاست تلنگانہ سے تھا۔ اس کے بعد چیف منسٹر راؤ نے اعلان کیا کہ ریاستی حکومت 2020 میں وادی گلوان تصادم میں اپنی جانیں گنوانے والے 19 فوجی اہلکاروں کی مدد کرے گی۔ توکارام گیٹ ریلوے انڈر برج 29.10 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا افتتاح ایم اے این یو ڈی کے وزیر کے ٹی راما راؤ جمعے کو کریں گے۔ حیدرآباد کی چاروں سمتوں میں ترقی کے پیش نظر ریاستی حکومت ٹریفک کی نقل و حرکت کو ہموار کرنے اور سفر کے بہتر تجربے کو یقینی بنانے کے لیے توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت ان کوششوں کے ایک حصے کے طور پر توکارام گیٹ آر یو بی تعمیر کیا گیا ہے۔ انڈر برج کے ساتھ ساتھ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور ریلوے کے فنڈ سے اپروچ روڈ ڈرینیج سسٹم قائم کیا گیا تھا۔ نئی سہولت 375 میٹر لمبی ہے، جس کا باکس حصہ 40 میٹر اور 245 میٹر تک ہے۔ میڈگوڈا کی طرف ریمپ کی لمبائی 86 میٹر ہے، جبکہ موریٹ پلی کی طرف ریمپ کی لمبائی 159 میٹر ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن آندھرا پردیش نے انٹرمیڈیٹ امتحانات 2022 کو ملتوی کر دیا۔ یہ
आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम एडेमुल्पो सुरेश ने जुमेरात को ऐलान किया कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2022 अप्रैल से 12 मई तक मुनक़िद होंगे। इससे कबल महकमा तालीम ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 8 अप्रैल से 28 अप्रैल तक शेड्यूल किए थे, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि जी मेंस के इम्तिहानात 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक होंगे। इसके साथ ही इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीमी सुरेश ने कहा कि इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 11 से 31 मार्च तक मुनक़िद होंगे। उन्होंने बताया कि रियासत भर में इम्तिहानात के लिए 1400 इम्तिहानी मराकिज़ और 900 लैब्स तैयार हैं। खाम तेल की बढ़ती हुई कीमत की वजह से ईंधन की कीमतों में इजाफा होने के क़यास आराइयों के दरमियान सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट TS रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन टिकट के किरायों में इजाफे की इजाज़त के लिए लॉबिंग कर रही हैं। RTC को तकरीबन 2000 करोड़ का मजमूई नुकसान है और हर रोज़ मज़ीद सुर्खी में जा रहा है। कॉरपोरेशन ने 6 माह कबल किरायों में इजाफे के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब की थी, लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिला। RTC ने 2020 में और इससे में टिकट की कीमतों में 2016 पहले इजाफा किया था। RTC के तकरीबन 10,000 बसेस चलाती हैं और डीजल की कीमत में हर छोटा सा इजाफा इस पर भारी पड़ता है। तेलंगाना स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां 1 अप्रैल से बिजली के नरखों में इजाफा करने को तैयार हैं। नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मिलकर तमाम 33 अजला को सप्लाई करते हैं। दोनों ने पहले ही रियासती बिजली के रेगुलेटरी कमीशन को 2022 के लिए घरेलू इस्तेमाल के लिए 50 पैसे फ़ी यूनिट और गैर घरेलू शोबों के लिए 1 रुपये फ़ी यूनिट के टैरिफ में इजाफे के लिए तजावीज़ पेश की थी। गैर मुनक़सिम करीमनगर, वरंगल, महबूबनगर और हैदराबाद में अवामी समातें की गईं, जिनमें अफराद और तंजीमों ने मौजूदा इजाफे पर एतराज़ात उठाएँ। इजाफे के ख़िलाफ़ तकरीबन 454 दरख्वास्तें दायर की गईं। सार्फिन के नुमाइंदों का कहना है कि इजाफा गैर साइंसी तौर पर किया गया है। कांग्रेस कायदीन ने दोनों टस्काम के फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और ERC पर जोर दिया कि वो बिजली के नरखों में इजाफा वापस लें। सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे को मरकज़ के इस अर्ज़ी को नोट किया कि इसने यूक्रेन के तनाज़े वाले इलाके से 17,000 फंसे हुए हिंदुस्तानियों को निकाला है, ये कहते हुए कि इसने कोशिशों की तारीफ़ की, लेकिन लोगों की बेचैनी के बारे में फ़िक्रमंद है। चीफ जस्टिस NV रामन्ना की सरबराही वाली बेंच ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की तरफ से बेंगलुरु की रिहायशी फ़ातिमा अहाना और यूक्रेन में रोमानिया की सरहद के करीब फंसे हुए कई दिगर तिब्बी तलबा के इनखला को यकीनी बनाने के लिए ज़ाती कोशिशों की तारीफ़ की। सीनियर एडवोकेट अमान लिखी ने जुमे को हिंदुस्तान के एडिशनल सोलिसिटर जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मरकज़ी वज़ीर बराए क़ानून व इंसाफ किरण रिजिजू को लिखे एक 2 सतरी ख़त में लिखी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सोलिसिटर जनरल के ओहदे से फ़ौरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।